فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ مبارکہ واقعہ الحمدللہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، تاکہ ہم غور و فکر کریں بہت مختصر انداز میں، سرسری طور پر گویا یہ کہیے کہ بیسک چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ واقعہ، اس میں قیامت کے ہونے کی علامتیں، جب قیامت آئے گی اس کی نشانیاں، اور انسان کو یہ یقین دلایا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ تم بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہاری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب قیامت آئے گی تو انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ روز قیامت نہ کوئی کہیں کھوجا ہونے کا تصور ہے، نہ جھوجا ہونے کا تصور ہے، نہ سید ہونے کا تصور ہے، نہ پٹھان ہونے کا تصور۔ اگر ہے تو 3 تصور ہیں، اور وہ 3 تصور یہ ہیں: اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا ما اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کے مقربین ترین بندوں کا تیسرا گروہ ہوگا۔ ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں، ان کے صفات بھی بتائے ہیں، ان کے اعمال بھی بتائے ہیں، یہ دنیا میں کیسا سوچتے تھے، کیسا رہتے تھے، کیا عمل انجام دیتے تھے، یہ سب بتایا قرآن مجید نے۔ اور پھر جب ان کی جزا کا اعلان کیا گیا جنت میں کہ ہم انہیں ایسی ایسی جزائیں دیں گے، ایسے تکیوں پہ، ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہر چیز ان کی خدمت میں مشغول ہوگی۔ یہ نہیں کہا قرآن مجید میں اللہ نے کہ یہ ہماری عطا تھی ان کے اوپر، یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے انہیں دے دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے انہیں جو دیا ہے وہ ان کے اعمال کے بدلے میں دیا ہے۔ اور قرآن کا یہ امتیاز ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز عمل کے بغیر ناممکن ہے کہ مل جائے۔ دوسرا گروہ قرآن مجید میں اصحاب الیمین کا بیان کیا گیا، اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا بیان کیا گیا۔ اصحاب الشمال کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو نعمتوں پر اکڑ جاتے تھے، مغرور ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے ذرا سی اپنی نعمت کی کیا انہیں لذت چکھائی، اور یہ پھولے نہیں سمائے اور اکڑ گئے، یہاں تک کہ جب یہ اپنے گناہوں میں بالکل ملوث ہو جایا کرتے تھے تو کہتے تھے ارے کہاں قیامت، کہاں آخرت، کہاں ہم جب گل سڑ جائیں گے تو ہمیں کون اٹھا لے جائے گا، ہمیں یا ہمارے اولین یعنی ہمارے بابا اجداد کو کون زندہ کر سکتا ہے، کس میں طاقت ہے، بھلا گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں کو بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ اب قرآن مجید ان کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے، پہلی دلیل تو قرآن مجید نے ان کے سلسلے میں یہ دیا، فرأیتم ما تمنون، کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم مادر میں بچے کی صورت و شکل اختیار کر لیتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح اسے مادر رحم میں تم حرکت میں لا رہے ہو کہ ہم حرکت میں لا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ کرتے ہوئے، جنہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ کہاں آخرت، کیا ہم گلے سڑے مردوں کو کیسے اٹھا دیا جائے گا، اب قرآن پھر ان کے بارے میں اگلی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اور قرآن یہاں پر بہت عمدہ پیرائے میں بتا رہا ہے،
افرائیتم یہاں تک ہو گیا تھا، لقد علمتم نشأۃ الاولی فلولا تذکرون، آخر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے اور کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب قرآن اگلی آیت میں سورہ مبارکہ واقعہ کی اگلی آیت میں دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے اس کھیتی کو دیکھا ہے جسے تم کھیتی کو کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ایمانداری سے بتاؤ، بہت غور کر کے بتاؤ، کھیتی کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک مٹھی بھر خوشوں میں تبدیل کر دیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، بے شک کچھ نہیں کر سکتے۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ تم تو اس طریقے سے ہو جاؤ گے جیسے کہ تمہیں محروم کر دیا گیا، بالکل ختم ہو گئی ہو وہ۔ تو اب اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ دلیل، پہلے تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ ذرا تم غور تو کرو اپنے ہاتھوں کی طاقت کو، تمہارا کام فقط اتنا ہے کہ تم اچھے گلے دانے کو، اچھے بھلے دانے کو گلا سڑا کے مٹی کے سپرد کر دیتے ہو، اس سے زیادہ تمہاری اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور بالکل ویسا ہی ہے کھیتی کا پیدا کرنا بھی جیسے انسان کا پیدا کرنا ہے، اس میں بھی تمہارا رول فقط اتنا ہے کہ تم جو ہے نطفے کو منتقل کر کے ایک طرف ہو جاتے ہو۔ بتاؤ اسے ماحول، مناسب ماحول کون عطا کرتا ہے؟ اور یہی کام تمہارا زمین میں کھیتی کرنے کا ہے۔ تم تو دانہ ڈال کے ایک طرف ہو جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح اس دانے کو زندہ سیل کون عطا کرتا ہے؟ اور زمین کے اندر اس میں اتنی طاقت کون پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی نازک کونپلوں کو زمین کے سینے کے ذریعے پھاڑ دے اور زمین سے باہر نکل آئے؟ اور پھر اس کے بعد بات اتنی ہی نہیں رہ جاتی کہ فقط اس نے ایک اپنی نازک کونپل سے زمین کے سینے سے باہر نکلا، بلکہ قرآن کہتا ہے کبھی تو اس دانے سے کئی سو دانے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کئی ہزار دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح یہ زمین کے اندر مناسب ماحول کس نے پیدا کیا اور زمین کے اندر یہ طاقت کس نے پیدا کی کہ وہ اپنی انرجی دانے پر خرچ کرے؟ اور اس کے بعد زمین سے باہر وہ پورا ماحول کس نے پیدا کر دیا جو ایک دانے کو پروان چڑھا رہا ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے کہا تم یہ نہ کہا کرو کہ ہم زارع ہیں، ہم نے کھیتی کی ہے، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم تو کاشت کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں تو زارع پروردگار ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی زراعت نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، کس نے یہ پیدا کیے ہیں؟ تم نے۔ تو جو ننھے ننھے دانوں سے کئی ہزار مٹی میں ملا کے دانوں کو پھر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، وہی تمہیں زندہ کر کے خاک میں سے اٹھا لائے گا، وہی اٹھا کے لائے گا۔ تم نے اس پہ غور کیا کہ نہیں کیا؟ یہ دانے جو گل سڑ جاتے ہیں، آپ نے کاشت کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ زمین میں دانے کو ڈالتے ہیں تو گلا دیتے ہیں، سڑا دیتے ہیں، پہلے پانی میں بھگو دیتے ہیں اور پھر زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان کی کل طاقت یہ ہے کہ وہ آباد شدہ کو برباد کر دے، اور خدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ برباد شدہ کو آباد کر دے۔ انسان کی کل طاقت یہ ہے آباد شدہ کو برباد، یعنی اس نے تو برباد کیا ہے، گلا کے، سڑا کے، کمزور کر کے، دانے کو بیکار کر کے زمین کے سپرد کر دیا۔ اور خداوند عالم کا کمال قدرت یہ ہے، خود قرآن مجید میں کہتا ہے ایک دانہ 100، ایک دانہ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ تو ایک دانے کے ذریعے اب ذرا غور کریں، جو ننھے ننھے دانوں کو زمین کے اندر سے بالکل چن کے لے آتا ہے اور ایک ریزہ نہیں چھوڑتا، تو وہی کیا دوبارہ ہمیں زندہ مردوں کو زندہ قبر سے نہیں اٹھا سکتا؟ کیا زمین کی یہ مثال نہیں دے رہی ہے زمین؟ اور خدا کی قسم اگر دیکھا جائے تو پھل کھاتے ہوئے ذرا غور کریں کہ مٹی کھا رہے ہیں اور مٹی میں کتنی لذت پروردگار نے پیدا کر دی ہے۔ مثلا جب سیب کھا رہے ہو، دراصل تو مٹی ہی تو ہے، اصل تو یہ مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ اس مٹی میں نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی بدبو ہے، اور اس کے بعد اس سے ہزاروں ذائقے پروردگار عالم نے پیدا کر دیے ہیں۔ کیا ہم نے غور کیا کہ نہیں کیا کہ کتنے عظیم ذائقے اللہ نے اس مٹی میں رکھ دیے ہیں؟ دال کا ذائقہ الگ، چنے کا ذائقہ الگ، گندم
کا دانہ ذائقہ الگ، اور اس کے بعد کیلا، کیلا، ککڑی، کھیرا، تربوز، کتنے ایسی نعمتیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، اور سب کا مرکز ایک مٹی ہے، یہاں تک کہ انسان کا مرکز بھی مٹی ہی ہے، ہمیں اسی سے پیدا کیا ہے، سب کو اسی سے پیدا کرتا ہے، سب کو، پانی بھی اسی سے پیدا ہو رہا ہے، اناج بھی اسی سے پیدا ہو رہا ہے، ہوا بھی اسی کے دامن سے آغوش میں آ رہی ہے، بڑے بڑے سمندر اس کے دامن پہ پھیلا دیے ہیں۔ تو قدرت کو ان دیکھنے کے بعد جب ہم قدرت کی اتنی طاقتوں کا مشاہدہ کریں گے تب اندازہ ہوگا جو خدا زمین میں ملیا میٹ ہونے والے دانے کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہی زمین میں دفن ہونے والے مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، چاہے راکھ بن کے بکھر جاؤ کہ خاک بن کے بکھر جاؤ، وہ اس کے اشاروں پر سب کو جمع کر لے گا اور یوں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم انکار کر سکے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیسے حساب و کتاب ہوگا جب ہماری جو ہے خاک میں مل جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، لو نشاء جان نہ ہو۔ اور پھر کہتا ہے تمہاری اوقات اتنی ہے کہ اگر ہم اس آباد شدہ کو ایک ایسی ہوا چلا دیں کہ جو اس کو جو ہے بکھیر دے، خشک کر دے، سوکھا کے رکھ دے، تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس میں دوبارہ جان پیدا کر دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بس ہاں تم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسی زہریلی ہوا چلا دیں جو کھیتی میں جان ہی نہ چھوڑے، چل جاتی ہے ایسی ہوا، آ جاتی ہے جب کاشتکار کاشت کرتا ہے، کبھی اولے پڑ جاتے ہیں، کبھی ہوا چل جاتی ہے، دیکھنے میں فصل اپنے آپ میں بہت تر و تازہ ہے، مگر جب کاٹنے کے لیے جاتے ہیں تو دانے ہی نہیں ہیں۔ بس ہم کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو ایسی خشک ہوا چلا دیں کہ اس میں دانے ہی نہ رہے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس تم اتنا کر سکتے ہو کہ باتیں بنا سکتے ہو، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیسے ہو گیا۔ ذرا غور تو کرو، جس نے مٹی سے اناج پیدا کیا ہے، جس کو تم نے خاک میں ملا دیا تھا، وہی تمہارا پروردگار ہے جو دوبارہ تمہیں زندگی عنایت کرے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے انا لمغرمون بل نحن محرومون، اور یہ محرومیت اگر ہم تمہیں محروم بنا دیں اور بالکل بھی تمہاری طرف نہ دیکھیں تو تم اپنے آپ میں ایک دانہ گندم پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن نے مجبوری کتنی ہے، ہماری مجبوری کتنی ہے، اگر قرآن چاہے، اگر خدا چاہے ایک دانہ گندم ہمارے ہاتھوں میں دے دے کہ تمہاری طاقت ہے کہ تم پیدا کرو، یہاں تک کہ آج بھی سائنس نے چاہے جتنی ترقی کر لی ہو، خدا کی قسم ابھی کوئی چیز اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لے آئے، کوئی چیز اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس اتنا کر سکتی ہے کہ دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز وجود میں لا سکتی ہے، مثلا مٹی اور گارے کو ملایا اینٹ وجود میں آ جائے گی، مٹی اور پانی کو ملایا اینٹ وجود میں آ جائے گی، اینٹ وجود میں آ جائے گی تو عمارت وجود میں آ جائے گی، بس اس سے زیادہ اور کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم نے سریا بنا لیا، اینگل بنا لی، ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، اگر دیکھا جائے تو اگر خدا لوہے کو پیدا نہ کرتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بس سائنس نے ابھی اتنا سیکھا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا کے اس کا اثر حاصل کر لے، ورنہ وہ خلقت پر قدرت نہیں رکھتی۔ خلقت تو بس پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، اور یہ بالکل تصور میں نہ جائے کہ کسی نے یہ کیٹانو، یہ جرثوم، کرونا پیدا کر کے جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے۔ ابھی کوئی خالق نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے خالق صرف میں ہوں، اور میرے ہی ہاتھ میں موت و حیات میرے ہی ہاتھ میں ہے، اور اسی بات کو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ موت و حیات تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اب چاہے میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک آ ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت، احتیاط کی ضرورت 100% ہے۔ مثلا امام نے ایک غیر معتقد خدا، یعنی جو خدا کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اس سے بحث کرتے ہوئے امام نے کہا کہ جو چیز ہم انجام دیتے ہیں، مثلا روزہ، نماز، ان سے ہماری دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوا، جیسا ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو نماز روزہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور دنیا میں ہمیں ان سے کوئی نقصان
نہیں ہے، لیکن اگر جیسا آپ نے کہا کہ خدا نہیں ہے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا جیسا ہم نے کہا تو پھر ہم جو ہے آباد ہو جائیں گے اور تم برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر ہے بھی یا نہیں بھی تو اس اعتبار سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پرہیز میں کیا کیا ہے؟ فقط گرم پانی، صرف گرم پانی کا آپ استعمال کیجئے، اے سی نہ کیجئے استعمال، ٹھنڈا پانی نہ استعمال کیجئے۔ بھئی یہ 2-3 چیزوں پر آپ عمل کر لیجئے، ٹھنڈا پانی نہ۔ ایک کہیں کی خبر مولوی صاحب سنا رہے تھے، ان کے ہی گاؤں کی، مثلا نسیں بھر چکی تھی اور تقریباً سانس آنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی، گرم پانی کی وہ بھبکے جو ناس کہتے ہیں وہ دے کے تھوڑی دیر میں الحمدللہ سانس نارمل ہو گئی۔ اور اس طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ گرم پانی انسانی زندگی میں کتنا مفید ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت و حیات خدا کے ہاتھ میں، خالق بھی خدا ہے، زارع بھی خدا ہے، موت و حیات پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ کل اس سلسلے میں پانی کے بارے میں بات کی ہے قرآن نے، دلیل دیتے ہوئے کہ بتاؤ وہ پانی بادلوں سے کس نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ مطلب یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، کل کی گفتگو میں پانی سے متعلق بات ہوگی جو سورہ مبارکہ واقعہ میں قرآن مجید نے پیش کی ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمیں خداوندے پروردگارہ ہم تیرے اوپر یقین کامل حاصل کر لے، ایسے توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ یقین سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، بس ہمارے دل میں یقین کی لذت کو پیدا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس بیماری سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ سب انسانوں کی حفاظت عنایت فرما۔ پروردگارہ اس خوف، اس ڈر، اس پریشان حالات کو پروردگارہ اچھے دنوں میں تبدیل فرما۔ پروردگارہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ اقرار ہے، گناہوں کے ساتھ اقرار ہے، مگر بندے تو تیرے ہی ہیں۔ ہم نے تو دنیا میں یہ دیکھا کہ ہم ماں باپ کے گناہ گار ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ہمیں اپنے گھر سے تو نہیں نکالتے۔ پروردگارہ تو ان سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے پروردگارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں یقیناً بخش دے اور ہم سے یہ آفت کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔